بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے حضرت شیخ ہندی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رائے راجو تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہی مشہور ہندو جوگی تھے جن کے لیے شہر لاہور کے لوگ اپنی بھینسوں اور گایوں کا دودھ لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہندو راجپوت خاندان سورج بنسی سے تھا۔ ان دنوں سورج بنسی خاندان کا لاہور میں بہت عروج تھا۔ اس خاندان کے بیشتر لوگ علم و فن میں یکتا تھے۔ رائے راجو لاہور میں پروان چڑھے اور انہوں نے اپنے دور کے ہندو مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب حضرت سید علی حجویر المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ شہر لاہور میں قیام پذیر ہوئے تو اس وقت شہر لاہور کے تمام لوگ جنہوں نے جانور پال رکھے تھے وہ اپنے جانوروں کا دودھ ایک ہندو جوگی رائے راجو کو دیا کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے لاہور میں قیام کے بعد جب ایک روز ایک بوڑھی عورت حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے باہر سے گزری تو اس عورت نے اپنے سر پہ ایک دودھ کا برتن اٹھا رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو اور اس کی جو بھی قیمت ہے وہ ہم سے لے لو۔ اس عورت نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دودھ رائے راجو کے لیے ہے، اگر یہ دودھ ہم رائے راجو کو نہیں دیں گے تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگے گا۔ وہ یہاں کا ایک مشہور ہندو جوگی ہے اور یہ دودھ ہمیں اسے مجبوراً دینا پڑتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات سن کے مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اگر یہ دودھ تم ہمیں دے دو گی تو اللہ کے فضل سے تمہاری گایوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری گائیں پہلے سے بھی زیادہ دودھ دیں گی۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت کی بات کو مان لیا اور دودھ دے کر واپس لوٹ گئی، اور شام کو جب جانوروں کا دودھ دھویا تو وہ اس قدر بڑھا کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے اور جانوروں کے تھنوں میں اب بھی دودھ باقی تھا۔ اس سارے معاملے کے بعد یہ بات باقی آبادی میں بھی پھیل گئی اور لوگ جوگ در جوگ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف راغب ہوئے۔ یہ سب سن کے اور دیکھ کے رائے راجو حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اب آپ اپنا کوئی اور کمال دکھائیے۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے
تو تم دکھاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا۔ یہ سب دیکھ کے حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتوں کی جانب دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت کے جوتے بھی ہوا میں اڑنے لگے اور رائے راجو کے سر پہ برسنے لگے۔ مجبوراً رائے راجو کو واپس زمین پہ آنا پڑا۔ جب رائے راجو کا تمام علم اور جادو بے اثر ہو گیا تو حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے رائے راجو کو وہ بصیرت عطا فرمائی جس سے وہ حضرت علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ دیکھ سکا۔ اس حجاب کا اٹھنا تھا کہ رائے راجو فوراً آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ نے رائے راجو کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نگاہ التفات سے اس کے ظاہر و باطن میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ رائے راجو توبہ کرنے کے بعد حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا قبول اسلام کے بعد نام عبداللہ رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ سے ہی دین اسلام کا علم سیکھا اور ساتھ ساتھ باطنی علوم پہ بھی دسترس حاصل کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح سے شریعت و طریقت میں کامل ہو گئے تو سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اپنا جانشین مقرر کیا اور نیابت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والوں میں پہلے پیر اور شیخ تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں میں شیخ ہندی کے نام سے شہرت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باقی کی زندگی غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کرتے گزاری۔ آپ نے کثیر تعداد میں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے مشن کو جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مسجد کی تعمیر میں بھی حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ لیا تھا اور حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد مسجد کی امامت کے فرائض بھی شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ادا کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول اسلام سے قبل شادی نہیں کر رکھی تھی۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ اب شادی کریں تو حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی۔ پھر حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ہی آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا ہوئی۔ آپ کے یہ بیٹے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کے آگے چلے۔ لوگوں میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور مسجد کا انتظام و انصرام آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری پردے کے کافی عرصے بعد تک زندہ رہے۔ کتب میں ایسا ہی لکھا گیا ہے کہ قریباً 120 سال کی عمر میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری پردہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی احاطے میں دفن کیا گیا اور آج بھی حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ کے بالکل ساتھ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں
صرف اتنا ہی۔ حضرت کی تربت تک بآسانی پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو سکین کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں۔ آپ کی رائے ہمیں ہر دل عزیز ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔